بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے قضاء و قدر۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر قضاء و قدر میں مومن کے لیے خیر و خوبی پوشیدہ ہے۔ قضاء و قدر کے عقیدے کا تعلق علم الکلام کے مسائل میں سے ہے۔ یہ انتہائی پیچیدہ مسئلہ ہے جو ہر انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، چاہے وہ فقر، دولت، موت، زندگی، سلامتی، مرض وغیرہ کی شکل میں ہو، اس میں بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اپنے بندوں کی مصلحتوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور ہر شخص کی مصلحت کے مطابق اس کی تقدیر کو بناتا ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر ایمان رکھتا ہو تو پھر کسی بھی پریشانی کی حالت میں اس کا دل مغموم نہیں ہوگا اور وہ ہر وقت اور ہر حالت میں خوشی محسوس کرے گا اور وہ کبھی بھی شیطانی افعال سے دوچار نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور کچھ پرندوں کو بھی بلایا اور ہر سپاہی سے اس کی صلاحیت کے متعلق سوال کیا۔ سپاہیوں کے بعد پرندوں کی باری آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تمہارے اندر کیا کمال ہے؟ ہدہد نے جواب دیا کہ جناب، جب میں بلندی پر پرواز کرتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی دکھائی دیتا ہے۔ میں دیکھ سکتا ہوں کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ مٹی سے نکل رہا ہے یا کسی پتھر سے نکل رہا ہے۔ ہاں، آپ ایسا کریں کہ اپنے لشکر میں مجھے پانی کی تلاش کا منصب عطا کر دیں اور میں آپ کو جگہ بتاتا رہوں گا کہ فلاں جگہ پانی قریب ہے اور فلاں جگہ پانی کی سطح گہری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور پانی کی تلاش کا منصب اس کے سپرد کر دیا۔ جب کوے کو یہ علم ہوا کہ ہدہد کو یہ منصب مل چکا ہے تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت، ہدہد نے آپ کے سامنے بالکل جھوٹ بولا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کوے نے کہا کہ حضرت یہ کہتا ہے کہ اسے زمین کے اندر پانی دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ سچا ہے تو میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ تھوڑی سی خاک کے نیچے شکاری پھندا لگا دیتا ہے اور میں نے اسے پھندے میں پھنستا ہوا دیکھا ہے۔ جسے تھوڑی سی مٹی کے نیچے پھندا دکھائی نہیں دیتا تو اسے زمین کی گہرائی میں پانی کیسے دکھائی دیتا ہے؟ ہدہد کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا اور اس کے سامنے کوے کا اعتراض پیش کیا۔ ہدہد نے عرض کی، یہ میرا دشمن ہے، آپ اس کی باتوں پر اعتماد نہ کریں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو بے شک آپ میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ بات یہ ہے کہ جب میں پرواز کرتا ہوں تو مجھے زمین کے اندر پانی تک دکھائی دیتا ہے۔ جب قضاء و قدر آ جاتی ہے تو اس وقت مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس لیے میں تھوڑی سی مٹی کے نیچے لگے پھندے میں پھنس جاتا ہوں۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں وارد ہوئے اور انہوں نے مجلس سلیمان میں بیٹھے ہوئے شخص کو بہت گھور گھور کر دیکھا۔ کچھ دیر بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام تو وہاں سے چلے گئے اور اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ اسرائیل علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے کہا
کہ انہوں نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے وہ میری تلاش میں ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بتاؤ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیں کہ وہ مجھے ہندوستان لے جائے تاکہ میں اسرائیل علیہ السلام کے پنجے سے بچ سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ میرے اس دوست کو ہندوستان لے جاؤ۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام کی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اس دن جو آپ میرے پاس آئے تھے اور میری مجلس میں بیٹھے ہوئے شخص کو کیوں گور گور کر دیکھ رہے تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے خدا کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ میں نے فلاں شخص کی روح کو قریبی ساعت میں ہندوستان میں قبض کرنا ہے، اور میں تعجب میں تھا کہ وہ شخص آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی میں اس ساعت میں ہندوستان گیا تو وہ شخص اس وقت مجھے ملا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ خداوند تعالیٰ کی قضاء و قدر بھی عجیب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قضاء و قدر کے ذریعے اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے۔ شیخ محمد حسن مولوی بیان کرتے ہیں کہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو میں جنگ کے خاتمہ پر بحرین گیا۔ اہل بحرین جنگ کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور ان کے پاس اشیاء خورد و نوش کی انتہائی قلت ہو گئی تھی، اور ہر قسم کے غلے وہاں پر ناپید ہو چکے تھے۔ نہ تو وہاں گندم تھی، نہ چاول تھا، اور نہ ہی کوئی دالیں وغیرہ تھی۔ سب لوگ پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ مسجد میں جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد و آل محمد کا واسطہ دیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ سمندر سے کچھ بخارات اٹھے اور وہ بادل میں تبدیل ہو گئے، اور بارش برسنے لگی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ان بادلوں سے مچھلیاں بھی گرنے لگیں۔ ان بادلوں سے اتنی مچھلیاں گریں کہ ایک ہفتہ تک ہم انہیں کھاتے رہے۔ جیسے ہی ایک ہفتہ گزرا تو باہر سے اشیاء خورد و نوش جہازوں کے ذریعے ہم تک پہنچ گئیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔